الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کا ذکر فرمایا تھا. اسی ضمن میں تقدیم سماع کی بات نکلی تھی کہ سماع کو بصر پر مقدم کیا گیا ہے. اسی وجہ سے سماع کو بصیرت پر فضیلت حاصل ہے. اس سلسلے میں جو حضرات علماء کے مابین جو علمی مکالمہ اور مناظرہ ہوا وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ راجح قول کے اعتبار سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سماع کا تعلق ختم سے ہے اور غشاوہ کا تعلق بصر سے ہے. اور یہاں پر وقف کیا جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ایک جملہ ہو گیا. وعلی ابصارہم غشاوہ یہ الگ جملہ ہے. دو باتیں اس میں یہاں رہ گئی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قلوب جمع لایا گیا ہے اور وعلی ابصارہم ابصار بھی جمع لایا گیا ہے. اسی مناسبت سے سماع کو بھی جمع لانا چاہیے تھا، لیکن جمع نہیں لایا گیا بلکہ واحد لایا گیا، سمع لایا گیا. حالانکہ قلوب اور ابصار کے اعتبار سے اس کو اسماع یا کچھ اور جمع کے طور پر لانا چاہیے تھا، لیکن درمیان میں اس کو واحد لایا گیا ہے. مفسرین نے مختلف اس کے جوابات دیے ہیں. ایک عام سا وہ جواب جو اکثر کتب تفاسیر میں اور عام کتب تفاسیر میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سماع کا لفظ چونکہ مصدر ہے، یہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ ہے مصدر. اسی وزن پر قوت سماعت کے لیے بھی اور حاسہ سامعہ اور آلہ سامعہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے. تو چونکہ یہ اپنے اصل حقیقت کے اعتبار سے سماع کا لفظ وہ مصدر ہے اور مصادر کے اندر جمع وغیرہ نہیں ہوا کرتے، مصدر اپنی اصلی ہیئت پر ہی باقی رہتا ہے، اس میں واحد اور جمع سب برابر ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں اور مصدر کی عموماً جمع نہیں لائی جاتی، اسی لیے یہاں پر سماع کا لفظ واحد لایا گیا ہے. یہ عام اصول تفاسیر میں اور عمومی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. اور بعض کتابوں میں جو عام کتابوں میں مل جائے گا آپ کو کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے. وعلی مواضع سمعہم یا حواس سمعہم، ان کے سننے کے مقامات، ان کے سننے کے حاسے جو ہوتے ہیں اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو گویا اصل میں یہاں پر جمع کا لفظ ہی ہے اور وہ لفظ مضاف یہاں محذوف ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی مواضع سمعہم یا وعلی حواس سمعہم،
یہ اصل تقدیر عبارت ہوگی. لیکن بہرحال یہ دونوں جواب دینے کو دیے گئے ہیں. اس میں ایک تیسرا جواب دیا گیا ہے جو کچھ زیادہ مناسب ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ دیکھیے، عربی زبان میں ایک اصطلاح آتی ہے یا ایک خاص خصوصیت عربی زبان کی ہوتی ہے جس کو تفنن کہا جاتا ہے. تفنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کلام کو، کسی عبارت کو، کسی جملے کو ایک ہی طرز پر ہمیشہ لانے کے بجائے الگ الگ طرز پر، الگ الگ انداز پر لایا جائے. ایک ہی تعبیر پر، ایک ہی انداز سے گفتگو چل رہی ہو اور ایک ہی طریقہ کار پر الفاظ پے در پے لائے جا رہے ہوں تو اس میں تھوڑی سی اکتاہٹ اور سآمت ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا نفور اور بیزارگی ہوتی ہے. اس کے برخلاف اگر جملوں کو، الفاظ و کلمات کو، تعبیرات کو تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ، تھوڑا سا اس میں فنکاری کا مظاہرہ کیا جائے تو بات میں بہت زیادہ عمدگی، کلام میں بڑی لطافت پیدا ہو جاتی ہے. اور عربی زبان اپنے اندر بڑے لطافت رکھتی ہے اور بڑی اپنے اندر حسن و عمدگی رکھتی ہے. اسی لیے اہل عرب ایک ہی انداز پر، ایک ہی تعبیر پر، ایک ہی طریقہ کار پر ہمیشہ گفتگو کرنے کو عمدہ اور اچھا نہیں سمجھتے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چل کلام میں نو بنو، قسم قسم سے کلام کو لایا جائے، کلام کو پیش کرنے میں فن کا اور جو ہے فنکاری کا، رنگینی کا مظاہرہ کیا جائے، اس کو الگ الگ طرز پر ڈھالا جائے، الگ الگ انداز پر لایا جائے. تو اس طرح کی جو کلام کے اندر فنکاری کا مظاہرہ ہوتا ہے، کلام کو الگ الگ قسم پر لایا جاتا ہے اور ایک ہی طرز پر لانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، الگ الگ انداز پر لانے کو عربی زبان میں تفنن کہتے ہیں. نو بنو لانا، فنکاری کا مظاہرہ کرنا. تو اب ہر جگہ قلوب بھی جمع آ رہا ہے، اسماع بھی جمع آ رہا ہے اور ابصار بھی جمع آ رہا ہے تو اچھا نہیں سمجھا گیا. درمیان میں واحد لایا گیا. حالانکہ جو ہے سمعہم کہہ کر جب ضمیر جمع کی لالی گئی تو اسی سے خود سمجھ لیا گیا کہ کئی لوگوں کا ایک کان تو نہیں ہو سکتا، کئی لوگوں کے کئی کان ہوں گے. تو وہاں پر جمع کا معنی معنوی طور پر سمجھا جا رہا ہے اور وہاں پر طے ہے کہ وہاں وہ جمع ہی کے معنی میں ہے. صرف لفظ کو واحد لایا گیا ہے وہ تفنن کے لیے، وہ فنکاری کا مظاہرہ کرنے اور بات میں ایک جدت پیدا کرنے اور کلام کو الگ الگ قسم پر لانے کے طرز کی قبیل سے ہے. اسی لیے اس کو الگ الگ انداز سے لایا گیا ہے. تو آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تفنن کے لیے کلام میں تفنن پیدا کرنے کے لیے واحد لایا گیا ہے. اب بس یہ تفنن کا لفظ کہتے ہی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر تفنن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اہل زبان اور اہل عرب کے اندر فنکاری کا مظاہرہ کرنے کو اور ایک ہی طرز پر کلام نہ لانے کو اور الگ الگ انداز سے کلام کے پیش کرنے کو عمدہ سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے دونوں جمع کے درمیان ایک واحد لایا گیا ہے اور اس واحد لانے سے کوئی فرق پڑنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ جمع ہے اور یہ بات معنوی طور پر، حقیقی طور پر طے شدہ ہے کہ کئی لوگوں کے کئی کان ہوں گے، ایک کان نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ طے شدہ بات تھی اور واحد لانے سے معنی میں اور حقیقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تھا. البتہ تھوڑے سے لفظ کی تبدیلی سے کلام میں حسن و عمدگی اور تفنن پیدا ہو رہا تھا. اسی لیے وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ اس انداز پر کلام لایا گیا ہے. خیر، چاہے آپ تفنن لے لیں، چاہے
کہ سمع اصل میں اپنے اصل اور حقیقت کے اعتبار سے مصدر ہے، والمصادر لا تجمع، اور مصادر عموماً جمع نہیں لائے جاتے، یا یوں کہیں کہ مصدر میں واحد اور جمع سب برابر ہوتے ہیں، تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر سم کو واحد لایا گیا ہے۔ یہ تینوں جوابات میں سے کوئی ایک جواب بھی آپ دے سکتے ہیں، البتہ تفنن والا جواب وہ زیادہ اپنے اندر علمیت کو لیے ہوئے ہے۔ خیر، آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جس کی وجہ سے حق اور خیر اور ہدایت وہ دیکھ نہیں پاتے۔ آنکھیں تو سب کی ہے، کافر کو بھی آنکھ ہے اور ایک مسلمان کو بھی آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ کے اوپر ایک ایسی قسم کا پردہ ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اور اللہ کی آیات کو اور حق کو اور خیر کو دیکھ نہیں پاتے۔ اسی لیے غشاوۃ، وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ نکرہ لایا گیا ہے، اور تنکیر یہاں تنویع کے لیے ہے، ایک نوع اور ایک قسم کو بتانے کے لیے۔ تنوین آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہوگا کہ الگ الگ مقاصد کے لیے تنوین لائی جاتی ہے، تعظیم کے لیے، تقلیل کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے لائی جاتی ہے۔ کبھی تنویع، نوع، یعنی کسی خاص قسم کو بتانے کے لیے بھی تنوین لائی جاتی ہے، اس کو تنویع کہتے ہیں۔ تو اب غشاوۃ یعنی غشاوۃ خاصہ، ایک خاص قسم کی، ایک خاص قسم کا ایسا پردہ ان کی آنکھوں پر ہے جو عام لوگ نہیں جانتے۔ ما یتعارفہ الناس، لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ہماری آنکھوں پر، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، کافر کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، نہ ہماری آنکھوں میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ کافر کی آنکھوں میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ وہی پردہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں غشاوہ، وہ ایسا خاص قسم کا، الگ قسم کا پردہ ہے جس کو عام لوگ نہیں جانتے، جس کو عام لوگ نہیں پہچانتے۔ وہ خاص قسم کا پردہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے وہ اندھے بنے ہوئے، وہ نظر نہیں آتے۔ تو اب انسان دیکھتا تو ہے، لیکن ابصار غفلہ لا ابصار عبرہ، انسان دیکھنے میں غفلت والی نظر سے دیکھتا ہے، عبرت والی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بس ایک مومن اور کافر کے دیکھنے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن دیکھتا ہے تو وہ عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس سے عبرت لیتا ہے، وہ اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ اس سے کسی چیز تک پہنچتا ہے، وہ اس سے اپنے اوپر جو ہے حالات کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے، اس دیکھی ہوئی چیز سے اپنے اندر کچھ نتیجہ نکالنے اور اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنے، اپنے لیے عبرت کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب کافر دیکھتا ہے تو وہ صرف دیکھنے کی حد تک اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ابصار غفلت کرتا ہے، وہ غفلت والی نگاہ ڈالتا ہے، وہ عبرت والی نگاہ نہیں ڈالتا۔ بس آپ ان دو لفظوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مومن ابصار عبرت کرتا ہے اور کافر ابصار غفلت کرتا ہے۔ دیکھتے دونوں ہیں، ابصار دونوں کرتے ہیں اور نظر دونوں ڈالتے ہیں، نظر دونوں کو آتا ہے۔ ایک چیز جو مرئی ہے، نظر آنے والی چیز ہے، ایک کافر بھی اس کو دیکھتا ہے، ایک مومن بھی اس کو دیکھتا ہے، لیکن مومن کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ عبرت کے انداز سے دیکھتا ہے، اور کافر کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ غفلت کے انداز سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قدرت کی نشانی کھلی ہوئی طور پر، عبرت کا مقام کھلا ہوا طور پر سامنے آنے کے باوجود اس کو نہ قدرت کی نشانی نظر آتی ہے، نہ اس کو عبرت کے مقام سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو ایسے لطائف عطا فرمائے ہیں
جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے قوت بصیرت بھی دی ہے، جو نور العین، آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے، اس سے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی چیز کا انسان دیکھ کر ادراک کرتا ہے۔ اور ایک ہے بصیرت، جس کو نور القلب کہا جاتا ہے۔ دل کو بھی ایک روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے دو لطائف، دو قوتیں دی ہے۔ ایک ہے بصارت، جس کو بصر کہتے ہیں، ابصار جس کی جمع ہے، نور العین، آنکھوں کا نور، آنکھوں کے اندر روشنی جس سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور ایک ہے بصیرت جس کو نور القلب کہا جاتا ہے۔ دل کے اندر بھی ایک روشنی ہوتی ہے، جیسے آنکھ کی روشنی سے باہر کی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ایسے ہی قلب کی روشنی سے، قلب کی نظر سے انسان کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، کسی چیز پر انسان کسی چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہے، کسی چیز کے نتیجے اور انجام تک انسان پہنچتا ہے۔ یہ بصیرت کہلاتی ہے۔ تو جب ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے تو اس پردے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی قلبی بصیرت وہ معوف ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، سلب کر لی جاتی ہے، نور القلب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر نور العین تو ان کو حاصل ہوتا ہے، کفار کو، جس کی وجہ سے چیزیں نظر تو آتی ہے، لیکن اس نظر آنے کا جو اثر قلب کے اندر غور و فکر کے نتیجے میں ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر جو پردہ ہے وہ پردہ نور القلب کو سلب کر دیتا ہے، دل کی روشنی کو معدوم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غور و فکر نہیں کر پاتے۔ اللہ کا عذاب اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، عذاب کے مقامات کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے۔ ایک مومن حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ارے بھائی، اللہ کا عذاب سامنے سے دیکھتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی قدرت کے نظارے اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، لیکن کیسے معوف العقل لوگ ہیں، کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ اس سے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ تک نہیں پہنچتے، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت تک ان کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کو حیرت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آنکھوں پر وہ غشاوہ، خاص قسم کا پردہ ہونے کی وجہ سے نور القلب ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غور و فکر کرنے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا غشاوہ، ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور جس پردے کے پڑ جانے کی وجہ سے ان کو نور العین تو حاصل ہوتا ہے لیکن نور القلب ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی آیات اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے اور اس کے اوپر سے گزرنے کے باوجود اندھے بنے ہوئے رہتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ خیر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کفار کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لہم، یہ خبر مقدم ہے، عذاب عظیم یہ موصوف صفت ہو کر مبتدا خبر کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے۔ ایک معنی میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے انہی کے لیے، یعنی گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخصیص، عذاب، سب سے بڑا جو عذاب ہوگا خاص انہی کو ہوگا۔ گویا تقدیم یہاں پر تخصیص کے لیے ہے، خاص ان کو ایسا عذاب ہوگا جو دوسروں کو ان جیسا عذاب نہیں ہوگا، الگ نوعیت کا ہوگا، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ الگ ہی قسم کا ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا
وعذاب عظیم لہم ہو سکتا تھا، لیکن تخصیص کے معنی اس سے پیدا نہیں ہوتے تھے، اسی لیے خبر کو مقدم کر کر تخصیص کے معنی پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا عذاب جو ایک خاص قسم کا ہوگا، اور اللہ ان کو خاص انہی کو دیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے، وہ الگ ہوگا، الگ قسم کا ہوگا، وہ خاص انہی کے لیے ہوگا۔ لام استحقاق کا ہے، یہاں پر لہم میں جو لام ہے وہ استحقاق کا ہے، یہ ان کا حق ہوگا۔ عذاب عظیم کیا ہوگا؟ ان کا حق ہوگا، اور عذاب عظیم کے یہ مستحق ہوں گے۔ لہم خزی فی الدنیا، جیسے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی رسوائی کے یہ حقدار ہے، رسوائی کے یہ مستحق ہے۔ تو استحقاق کو اور حقدار ہونے کو بتانے کے لیے لام لایا جاتا ہے، جس کو لام استحقاق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے ہیں؟ عذاب کے حقدار، بڑے عذاب کے حقدار ہو گئے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لام گویا استحقاق کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے عذاب کا، عذاب عظیم، عذاب کے اصل معنی عذاب یعذب عذوبۃ وعذابا، یہ جو لفظ ہے عذبا مصدر آتا ہے، عذوبت بھی مصدر آتا ہے، اس کے معنی کے اندر اصل لغت کے اعتبار سے روکنے کے معنی پائے جاتے ہیں، روکنا، کسی چیز کو روکنا، المنع، کسی چیز کو روکنا۔ عذب الفرس، گھوڑا چارہ کھانے سے رک گیا، اس معنی کے لیے عربی زبان میں عذب الفرس کہا جاتا ہے کہ گھوڑا چارہ کھانے سے رک گیا ہے۔ تو یا عذب الفرس جو بھی ہے، بہرحال اس کے معنی کے اندر روکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے میٹھے پانی کو بھی، مٹھاس کو بھی عذب کہا جاتا ہے۔ مشہور دعا ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد، الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام خوبیاں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے پانی کو میٹھا اور ٹھنڈا بنایا اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں پانی کو کھارا اور نہ پیے جانے کے قابل نہیں بنایا۔ تو عذباً میٹھا پانی، تو چونکہ میٹھا پانی پیاس کو، عطش کو روک دیتا ہے، کھارا پانی جتنا بھی پیتے چلے جائیں وہ پیاس کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو انسان کو سیرابی حاصل ہونی چاہیے، پیاس بجھنی چاہیے، اور ایک گلے کو اور معدے کو ٹھنڈک حاصل ہونا چاہیے اور ضرورت پوری ہونی چاہیے، وہ میٹھے پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ میٹھا پانی کیا کرتا ہے؟ عطش کو روک دیتا ہے، پیاس کو ختم کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو عذب کہا جاتا ہے۔ چونکہ عذب کے معنی میں نے بتائے روکنے کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اسی لیے میٹھے پانی کو بھی عذب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میٹھا پانی کیا کرتا ہے؟ عطش کو اور پیاس کو روک دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے میٹھے پانی کو بھی عذب کہا جاتا ہے۔ چونکہ جو بھی سزا ہوتی ہے اور جو بھی انسان کو تکلیف دی جاتی ہے اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ انسان کو روکنے والی ہوتی ہے۔ انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، سزا دیتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس کا یہ سزا دینا اس کو روکنے والا بن جائے کہ وہ المعاودہ دوبارہ نہ کرے عمل۔ انسان نے کوئی غلطی کر لی، کوئی جرم کر لیا، اور
کسی نامناسب چیز کا ارتکاب کر لیا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اب سزا دیے جانے کو عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سزا دیا جانا اس انسان کو دوبارہ اس جیسا جرم کرنے، دوبارہ اس جیسا عمل کرنے کے لیے روکنے والا بنتا ہے، لہذا اسی لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بات بتائی کہ اس کے معنی میں روکنے کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ سزا اس کو المعاودہ، اس جیسی چیز کو دوبارہ کرنے سے روکنے والا بنتا ہے اس آدمی کے حق میں، اور دوسروں کے حق میں بھی وہ روکنے والا بنتا ہے، عبرت کا سامان بنتا ہے کہ اس کو سزا، کسی کو سزا ملنے کے بعد دوسرا آدمی کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اسی لیے عذاب کو عذاب کہا جاتا ہے کہ وہ روکنے والا بنتا ہے۔ اصل معنی سے مناسبت اس کے اندر یہ ہے۔ نکال کے معنی بھی وہی آتے ہیں، عذاب کے معنی بھی سزا کے آتے ہیں، اور نکال جسے کہتے ہیں اس کے معنی بھی سزا ہی کے آتے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں فرق یہ رہے گا کہ عذاب کے معنی کے اندر تھوڑا سا لغوی معنی سے اور توسع اختیار کیا گیا ہے۔ اب عذاب کہا جاتا ہے ہر ایسی تکلیف کو، ہر ایسے الم اور درد کو جو انسان کے اوپر بڑا بھاری اور بوجھل ہو، اب چاہے وہ روکنے والا بنے، چاہے وہ روکنے والا نہ بنے، چاہے انسان اس سزا اور تکلیف کے ملنے کے بعد دوبارہ اس جیسی چیز کی طرف آئے یا نہ آئے، تو اصل معنی تو روکنے کے آتے ہیں، اسی مناسبت سے عذاب کہا گیا ہے، لیکن اس معنی میں استعمال ہوتے ہوتے اب اتنا توسع اور اتنا پھیلاؤ اس معنی کے اندر آیا ہے، آ چکا ہے کہ اب ہر وہ درد جو انسان کو بھاری طور پر پہنچایا جائے اس کو عذاب کہا جاتا ہے، چاہے وہ درد وہ مانع اور رادع بنے یا نہ بنے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور نکال ایسی تکلیف اور درد کو کہا جاتا ہے جو روکنے والا بنتا ہے۔ تو بہرحال عمومی معنی ہو گئے عذاب کے اندر، اور نکال کے اندر تھوڑا خصوصی معنی ہوئے، لیکن بہرحال دونوں میں قدر مشترک لفظی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی دونوں ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ اب آگے چل کر وہ عذاب کے معنی میں تھوڑا سا توسع ہوا، اور ہر قسم کی درد اور الم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا، اور اس میں توسع ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال عذاب کے معنی کے اندر جو بات تھی وہ آپ کے کہ وہ روکنے والا بنتا ہے، اسی لیے اس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی عظیم، وہ جو عذاب ہوگا وہ کوئی معمولی اور چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں عظیم کا لفظ لایا گیا ہے عذاب کی ہولناکی کو بتانے کے لیے، عذاب کی سختی کو اور عذاب کے انتہائی سنگینی کو بتانے کے لیے عظیم کا لفظ لایا گیا ہے، جو کبیر کے مقابلے میں زیادہ اپنے اندر معنویت اور جامعیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ عذاب کبیر بتایا جاتا، لیکن عذاب عظیم لایا گیا ہے۔ حضرات مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عذاب کی صفت عظیم سے لانا اصل میں تحویل، یعنی ہولناکی اور عذاب کی شدت اور سنگینی اور سختی کو بتانے کے لیے یہ عظیم کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور عظیم کے لفظ سے عذاب کی جو ہولناکی اور سنگینی جتنی پیدا ہو سکتی ہے وہ کبیر سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی ہولناکی کو بتاتا ہے، لیکن عظیم کے اندر جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے
اور اس میں جو زیادہ تاکید ہے وہ تاکید اور وہ جامعیت کبیر کے اندر نہیں تھی، اسی لیے عظیم کا لفظ لایا گیا ہے۔ استعمالی اعتبار سے عظیم کا جو لفظ ہے وہ کسی معنوی طور پر زیادتی کو بتانے کے لیے عظیم یا عظمت کا لفظ لایا جاتا ہے، اور ظاہری مقدار اور ظاہری جسمانی چیزوں کی زیادتی کو بتانے کے لیے کبیر کا لفظ لایا جاتا ہے۔ کسی کے شرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم پر بات چل رہی تھی اور یہ بات بتائی گئی کہ عظیم کبیر کے مقابلے میں تھوڑا سا اس میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عظیم کا جو مد مقابل آتا ہے وہ حقیر آتا ہے، اور کبیر کا جو مد مقابل آتا ہے وہ صغیر آتا ہے۔ جب صغیر اور حقیر کا توازن اور مقابلہ کیا جائے تو حقیر جو ہے وہ صغیر سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، یعنی کسی کے انتہائی گئے گزرے ہونے کو بتانے کے لیے وہ حقیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب جو ہے صغیر سے بھی کم درجہ حقیر کا ہے تو اس کے مقابل میں کبیر سے بڑا ہوا درجہ کس کا ہوگا؟ عظیم کا ہوگا۔ تو اسی لیے مفسرین نے مانا ہے کہ عظمت وہ معنویات اور معنوی چیزوں کے اندر ہوتی ہے عموماً، اور بڑائی اور جو ہے کبیر ہونا اور کبر اور کبریائی یہ عموماً اجسام کی قبیل سے چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو شرف، کسی کی حیثیت، مقام اور رتبہ بتانے کے لیے عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معنوی چیزوں کو، ذات کو، مقدار کی زیادتی کو اور اجسام اور ذوات کی زیادتی کو بتانے کے لیے کبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے جب حقیر کا لفظ صغیر سے بھی گیا گزرا ہے تو کبیر کا لفظ اس کے مقابل میں، عظیم کا لفظ کبیر کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا ہوگا، اسی لیے عذاب عظیم لایا گیا ہے، یہ بتا دینے کے لیے کہ وہ اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، ایسا سخت ہوگا اور ایسا بڑا ہوگا عذاب، اور سنگینی میں اپنے اتنے حیثیت اور مقام کو پہنچا ہوا ہوگا کہ اس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ کبیر لانے کے بجائے عظیم لایا گیا ہے، وہ عذاب کی ہولناکی، سختی، سنگینی اور انتہائی اپنی شدت کو پہنچے ہوئے ہونے کو بتانے کے لیے، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ عذاب کی جو سنگینی ہے اور اس کی جو سختی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اسی لیے عذاب عظیم کا لفظ لایا گیا ہے۔ یہاں تک جو ہے عذاب عظیم کا ایک حصہ ختم ہونے کے بعد یہ سمجھیں، اگرچہ بہت لمبی بحث ہے اور شاید اس بحث کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن سرسری طور پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کفار کو یا اللہ کے کچھ نافرمان بندوں کو عذاب کا دیا جانا اور ان کو تکلیف کا پہنچایا جانا اور ان کو جہنم میں ڈالا جانا، یہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی زیادتی ہے، نہ کوئی اللہ کی صفات کے خلاف ہے، نہ عقلی اعتبار سے کوئی غیر معقول بات ہے۔ ایک زمانے میں، جس زمانے میں، قدیم زمانے میں
فلسفہ اور منطق وغیرہ کا رواج تھا، اور لوگ عقلی اعتبار سے ہر چیز کو فلسفے اور منطق کی بنیادوں پر عقلی اعتبار سے سمجھا کرتے تھے. تو ایسے اس زمانے میں بعض لوگوں نے یہ شبہ پیدا کیا تھا، اور ایسے بعض عقل پرستوں نے، الحاد پرستوں نے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ اللہ اپنی تمام تر خوبیوں اور صفات رکھنے کے باوجود عذاب کیوں دیں گے، بندوں کو تکلیف کیوں پہنچائیں گے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے سب صلاحیتیں دی ہے، دنیا اللہ نے قائم فرمائی ہے، پھر انسانوں کو عذاب کیوں دیں گے جبکہ اللہ عفو و کریم ہے اور اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور بندوں میں بھی معاف کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو پھر خود اللہ کیوں سزا دیں گے؟ پھر اللہ کیوں جو ہے عذاب دیں گے، وہ بھی عظیم عذاب کیوں دیں گے؟ جب بندوں میں معاف کر دینے کو پسند کیا گیا ہے تو پھر اللہ تو بدرجہ اولا معاف کرنے والے ہیں، وہ سزا کیوں دیں گے؟ اس طرح بے تکی بہت ساری چیزوں کو اس زمانے میں لوگوں نے کہی، اس زمانے میں باتیں اس طرح کی کہی تھی. لیکن اسی زمانے میں حضرات علماء نے اس کے عقلی اور نقلی سب جوابات دے دیے تھے، اور یہ بات کہہ دی تھی کہ کسی بھی عقلی اعتبار سے کسی بڑے بادشاہ کا، کسی حاکم کا صرف انعامات سے نوازنا ہی کمال نہیں سمجھا جاتا، اس کے اندر قہر و جبر کا ہونا بھی، اور اپنے باغیوں اور سرکشوں کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی اس کا کمال سمجھا جاتا ہے. ایک حاکم ہو، ایک بادشاہ ہو، وہ اپنے باغیوں کو اور کھلے عام اس کا تختہ الٹنے کا ارادہ کرنے والوں کو سزا دینے پر قادر نہ ہو اور ان کو سزا نہ دے تو یہ اس کا نقص سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا. انسان کے اندر صرف مرحمت کا پہلو ہو، عفو درگزر ہی کا پہلو ہو تو یہ کوئی زیادہ، یہ کمال اپنی جگہ ہے لیکن مکمل کمال نہیں ہے. انسان دونوں قوتیں اور دونوں صلاحیتیں اپنے اندر رکھے، وہ پکڑ دھکڑ بھی کرے، وہ نافرمانی پر گرفت بھی کرے، اور سزا دینے پر جو ہے وہ قادر بھی ہو اور سزا دے، اور جو بغاوت کرنے پر اتر آتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ان کے اوپر اپنا غیظ و غضب اتارنے اور ان کو اپنے غیظ و غضب کا شکار بنانے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، تو یہ اعلیٰ اور یہ بڑا اقوا سمجھا جاتا ہے. تو اگر ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرحمت اور احسانات کے پہلو کو پیش نظر رکھیں اور اللہ کے اندر قہر اور جبر اور اللہ کے اندر غضب وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ کوئی زیادہ کمال نہیں سمجھا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہ رحیم ہونا بھی ہے، کریم ہونا بھی ہے، عفو رؤوف ہونا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ مہربان اور معاف کرنے والا ہونا بھی آیا ہے. ایسے ہی اللہ کے لیے وہ صفات میں قہار ہونا، وہ بھی مبالغے کے صیغے کے ساتھ، جبار ہونا، اور اللہ کا غصہ ہونا اور ذو انتقام شدید ہونا، یہ سب بھی اللہ کے لیے آئے ہیں. دونوں ہونا اور دونوں کا وجود ہونا یہ کمال سمجھا جاتا ہے. اتنی ساری نافرمانیاں کرنے کے باوجود، حجت پوری کرنے کے باوجود، انبیاء اور رسول بھیجنے کے باوجود، قرآن و حدیث اور اسی طرح ان کے پاس سمجھانے والے آنے کے باوجود، قدرت کی نشانیاں اور بار بار اور گاہے گاہے ان کو سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلسل بغاوت پر اتر آتا ہو اور نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہو اور ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو تو واقعتاً ایسا باغی اور ایسا نافرمان ہے کہ اس کو سزا دیا جانا عین عقل کے مطابق ہے، قرین قیاس ہے. ایک آدھ مرتبہ چلو معاف کر دیا جائے، کچھ مرتبہ معاف کر دیا جائے، لیکن مسلسل بغاوت اور نافرمانی کے باوجود بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہیں اور اس
اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نافرمانی اور بغاوت کا موقع مل رہا ہو تو بھی ہم خاموش رہیں، تو یہ تو کوئی کمال اور ہنر نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو سزا دیا جانا عقلی اعتبار سے بھی قرین عقل اور قرین قیاس ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ سزا دیں گے تو یہ گویا اللہ کی طرف برائی کی نسبت ہو جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سزا دیا جانا یہ بندوں کا حق ہونے کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے اس سزا کے حقدار بن جانے کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو سزا دیں گے۔ ہاں، جن کو چاہیں گے اللہ معاف کریں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن سزا دیں گے ضرور اللہ، اور سزا دینا ہی یہ کمال ہے، اور سزا دینا ہی یہ اعلیٰ صفات کی دلیل ہے۔ اور نقلی اعتبار سے ہم کو انبیاء اور رسول کی زبانی بات کہہ دی گئی، اور قرآن اور اللہ کی کتابوں میں بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم اور سزا تیار کر رکھی ہے، لہذا ہم کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ ان عقلی وجوہات سے ہٹ کر بھی ہم کو نقلی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ اپنے بہت سارے بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور بہت سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کے نتیجے میں سزا دیں گے، جہنم میں اللہ داخل فرمائیں گے، ورنہ تو رسول کی تکذیب اور کتب کی تکذیب لازم آئے گی۔ اگر ہم یہ نہ مانیں تو رسولوں کو جھٹلانا اور کتابوں کو جھٹلانا لازم آئے گا، جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے ایسی چیزوں میں اور ایسے سوالات و اعتراضات میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ نے جو کچھ باتیں بتا دی ہے وہ سب کے سب انصاف پر مبنی ہے، سب کے سب عین مقتضی عقل ہے، معقول ہے اور عقل کے مطابق ہے، ان میں کسی میں کوئی زیادتی نہیں ہے، ان میں کسی میں ناانصافی نہیں ہے، اور کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے۔ خیر، یہاں تک ایک مضمون پورا ہوا۔ آگے جو آیات آئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہلا لفظ آیا ہے الناس کا۔ یہ لفظ ہے کہ آخر اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ انسان کی جمع ہے من غیر لفظی، انسان یہ ایک لفظ ہے، اس کی جمع وہ ناس ہے۔ جیسے امرأتن کی جمع نساء آتی ہے، تو بعض ایسے جمعیں بھی آتی ہے جو واحد میں اس کا وزن نہیں ہوتا، من غیر لفظی۔ تو بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہے انسان کی جمع ہے، ناس من غیر لفظی۔ جیسے امرأتن کی جمع نساء آتی ہے من غیر لفظی، ایسے ہی انسان کی جمع من غیر لفظی ناس آتی ہے۔ اور بعض حضرات کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس میں جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا۔ جیسے قوم اس میں جمع ہے، اس کا لفظ میں کوئی واحد نہیں ہے، ایسے ہی ناس یہ ایسی جمع ہے جس کا لفظوں میں کوئی واحد نہیں ہے۔ خیر، آپ اس کو چاہے اس میں جمع مانے یا چاہے آپ اس کو ایسی جمع مانے جو من غیر لفظ ہی ہوتا ہو، بہرحال یہ ہے جمع کا لفظ بنو آدم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں کہ یہ اس کا مشتق کیا ہے، کس سے یہ لفظ نکل کر آیا ہے، ناز کس سے یہ بنا ہے، تو 2-3 اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اکثر مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ لفظ انسیت سے بنا ہے۔ ناس اصل میں اناس یا اناس تھا، الف اس میں کا حمزہ حذف کیا گیا ہے اور اس کے عوض میں الف لام لایا گیا ہے الناس، تو اسی لیے یہ انس کے لفظ سے بنا ہے۔ چونکہ انسان باہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور انسان مدنی و طبع ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ فطری اور قدرتی طور پر مانوس ہو کر زندگی گزارنے ہی کا طبعی طور پر، قدرتی طور پر، خلقی طور پر، فطری طور پر عادی ہے اور اسی پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی لیے انسانوں کو ناس کہا جاتا ہے، باہم ایک دوسرے سے مانوس ہونے کی وجہ سے، انسیت کی وجہ سے۔ اکثر مفسرین نے یوں کہیے کہ لغویین نے الناس کو اناس یا اناس سے مانا ہے اور اس کا اصل مادہ انس سے مانا ہے، اور معنوی طور پر اس کی یہ مناسبت بتائی ہے کہ اس سے نکل کر، انس سے نکل کر اناس یا ناس بنا ہے، دونوں کے معنی میں یہ مناسبت ہے۔ اور بعض مفسرین نے ناس کو نسیان سے مشتق مانا ہے، اور یہ مانا ہے کہ چونکہ انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو آ کر دنیا میں بھول جاتا ہے یا بھول گیا ہے، اور بھول انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، اسی لیے ناس نسیان سے مشتق مانا گیا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر بھول کی کیفیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ نسیان سے مشتق ہوگا۔ یہ ایک دوسرا قول ہے۔ بعض مفسرین نے ایک تیسرا قول بھی مانا ہے کہ یہ آنسا سے بنا ہے، اور آنسا کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں۔ آنسا من جانب الطور نارا، قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے۔ طور کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، آنسا، تو اس سے لفظ بنا ہے۔ چونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ظاہر ہے اور محسوس کی جانے والی، نظر آنے والی مخلوق ہے جن کے مقابلے میں، جن ایسی مخلوق ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے مقابل میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ظاہر ہے اور محسوس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے یہ ناس آنسا سے بنا ہے، اور آنسا کے معنی نظر آنے، دکھائی دینے کے ہوتے ہیں۔ ہمیں بات بتا دی، یہ جن کے مقابلے میں ناس کا لفظ ہے یا انس کا لفظ ہے، اس لیے کہ جن وہ نظر نہیں آتے، وہ مخفی رہتے ہیں، اور انسان نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اس کو آنسا سے مشتق مانا گیا ہے۔ خیر، خلاصہ یہ نکلا کہ ناس کس سے بنا ہے اور معنوی مناسبت اس کے اصل مادہ اشتقاق سے کیا ہے، تو اس سلسلے میں 3 قول بتائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مفسرین نے اس کو انسیت کے لفظ سے مانا ہے، مانوس ہونے کے لفظ سے، اور بعض مفسرین نے نسیان سے مانا ہے، اور بعض مفسرین نے آنسا کے لفظ سے مانا ہے، وہ جن کے مقابل میں لا کر۔ خیر، بہرحال جو بھی ہو، الناس کے معنی یہ ہے، اور بنو آدم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس یہاں تک رہنے دیں، آگے جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے وہ ایک بات نیا سلسلہ ہے، نئے سلسلے کا آغاز ہے، وہ انشاءاللہ آنے والی اگلی نشست